میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا ایک حصہ میں نے بیان کر دیا ہے، اب اگلا حصہ سماعت کر لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے خادم کے بوجھ کو، یعنی وزن کم کر دے، کام کم لے لے کے روزے سے ہے، تو فرمایا کہ حق تعالی شان ہو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اس رمضان میں 4 چیزوں کی میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں کثرت رکھا کرو، یعنی 4 چیزیں کثرت کے ساتھ آپ حاصل کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں تو اللہ کی رضا کے واسطے ہیں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، ہر بندہ ہر حال میں اس کا محتاج ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ فرمایا وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ اور کثرت کا معنی میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، میری رائے یہ ہے کہ کم از کم روزانہ یہ کلمہ طیبہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، یہ معنی ہے کثرت کا۔ اور پھر میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جس بندے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا اور کلمہ طیبہ رمضان میں کثرت سے پڑھا، تو سکرات موت میں ابلیس ملعون جب گمراہ کرنے کے لیے آئے گا تو یہ کلمہ طیبہ حفاظت بھی کرے گا، اور یہ کلمہ طیبہ آسانی سے زبان سے جاری ہوگا، اور حسن خاتمہ کی دولت اور ایمان والی اور کلمہ طیبہ والی قبر بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی استغفار کی کثرت، یہ بھی کم از کم آپ نے استغفار کی کثرت بھی 1000 مرتبہ اپنے ذمے لینی ہے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سمندر کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ 2 باتیں تو ذہن میں رکھیں، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ اور آگے فرمایا دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کی طلب کرو، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ ضرور مانگا کریں۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگو کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یا اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کی قدر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔